اور سن ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز۔ میری ڈرافٹ کی ہر طرف یہی بات ہوئی ہے کہ آئینی ترمیم، اور جس طرح پیپلز پارٹی JUIF میں صرف اس چیز کا فرق ہے کہ وہ آئینی عدالت کی بات کرتے ہوں، آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں۔ اور SCO یعنی کہ سمٹ ہونے جا رہی ہے، اور 15 اکتوبر کو ایک احتجاج کی بھی کال دی ہے PTI نے۔ اور جس طرح آنیاں جانیاں ہے کہ مولانا فضل الرحمان سیاسی ایک مرکز بنے ہوئے ہیں، حکومت بھی اس طرف دیکھ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ان کے ساتھ بار بار میٹنگز کر رہی ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، سینیٹر رہ چکے ہیں، مرکزی قیادت ہیں، GDA کے سیکریٹری جنرل ہیں، محترم جناب ڈاکٹر صفدر بھائی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ مہربانی میر صاحب۔ میرے ساتھ ہے جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے، ممبر سندھ کونسل کے ہیں، PS 100 پر گلستان جوہر سے الیکشن بھاری اکثریت کے ساتھ انہوں نے ووٹ لیے ہیں، حیدر علی عمرانی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آئینی ترمیم ایک جلدی میں ہے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی، آئینی عدالت دوسری طرف آئینی بینچ کی بات کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے سر؟ یہ جو ٹائمنگ ہے بڑی اہم ہے، کیا کہیں گے؟ مثال دیکھیں، یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے یہ کافی جہتوں سے تھوڑا سا ڈسپیوٹ میں چلا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک فضا بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اپنے اندر یا ہائر جوڈیشری کے اندر، بار کاؤنسلز کے اندر، بار ایسوسیشن کے اندر، جس میں کافی سے زیادہ جو ہے نا اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے نا وہ اس پرٹیکولر ٹائم پہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے جوڈیشری کے مراکز ہیں ان کو مزید کمزور کرے گی، یا جو ایک جوڈیشل اتھارٹی ہے اس میں ویسے قائم رکھا جائے گا جیسے کہ وہ پہلے تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک ڈسپیوٹ ہے کہ جی آئے یہ پارلیمنٹ جو ہے نا اتنی ساری کنٹروورسیز کے بعد کیا اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اتنی بنیادی آئینی ترمیم کرے جس سے کہ جو ہماری ٹرائیوک آف پاورز ہیں جوڈیشری اور ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے درمیان، ان پہ اتنا گہرا اثر ڈالیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جی آیا حکومت کے پاس یا حکومت کے اتحاد کے پاس اتنے نمبرز ہیں ان کے اپنے جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ 2/3 اکثریت سے یہ ترمیم کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 ایشوز کے اوپر ساری بحث ہو رہی ہے، چاہے آپ میڈیا چینلز دیکھ لیں، چاہے آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، چاہے اخبارات دیکھ لیں، یہ ایک بحث جو ہے نا اس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرلی جو ہے فیلنگ یہ ہے کہ جی جو اپنے جوڈیشری خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایک ڈویژن پیدا ہوئی ہے، حکومت جو ہے نا اس معاملے پہ کافی تشویش میں ہے کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں جو تبدیلی آ رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، آنے والے جو چیف جسٹس ہیں یا ان کے ساتھی ہیں وہ کس طرح بہیو کریں گے اس نظام کو چلانے کے لحاظ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک جو اس وقت کی جو پارلیمنٹ کی پوزیشن ہے اس میں یقیناً کلیدی کردار جو ہوگا نمبرز پورے کرنے کے لیے وہ JUI کا ہوگا، جو کہ حکومت کے جو پوائنٹس ہیں اس سے وہ غالباً ایگری نہیں کر رہے، اور کچھ چیزوں کو بہت سی چیزوں کے اوپر ان کے اپنے خیالات ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جی آیا PTI کے یہ جو 67A کی جو نئی تشریح آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کے بعد کیا PTI کے ممبرز جو ہے نا حکومت توڑنے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ ان کی پھر ضرورت پڑتی ہے وہ جو 2/3 اکثریت کی جو فگر ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آیا حکومت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ PTI کے ممبرز کو توڑ سکے اور ان کا ووٹ ڈلوا کے وہ کاؤنٹ کر سکے؟ یہ 3-4 اس وقت جو ہے نا یہ بحثیں چل رہی ہوں، اسی جہت پہ آگے چل رہی ہوں۔ درمیان میں یہ SCO کانفرنس آ گئی ہے جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ جی مختلف ممالک جو ہیں، بے شک ابھی SCO میں نہیں سمجھتا کہ کانفرنس کی کوئی ابھی
کہ جی یہ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ کوئی پاکستان کے حوالے سے یا دیگر ممالک کے حوالے سے اتنا ڈیلیور کر سک رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جی اس کے اندر بہت سے ایسے ممالک شامل ہیں جو کہ جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت ہی قریبی ہیں، اور اس دفعہ تو شاید انڈینز نے جو ورچولی بوائیکاٹ کیا ہوتا پاکستان کا، اس میں جو ہے نا فارن منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس سارے عمل کے اندر ایک فضا ملک کے اندر موجود ہے، ایک سڑکوں کے اوپر جو ہے ایک تحریک ہے، اور ایک جو یہ جو میں 3-4 آپ کو باتیں بتائیں ایک طرف یہ چل رہی ہیں۔ اب اس سارے عمل کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ جی کیا کتنا بہتر سے بہتر انداز میں، کیونکہ اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو ہم بحیثیت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جی جو کچھ اس الیکشن کے دوران ہوا ہے، جو کنٹروورسیز اس الیکشن کے دوران پیدا ہوئی ہیں، چاہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، چاہے آر-اوز کے حوالے سے، چاہے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے، اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ اس پارلیمنٹ کے پاس اتنا اختیار ہے کوئی اتنی دورس ترمیمیں کر سکے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے یہ بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی ان سارے عوامل کو اب کس جگہ جا کے میٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ حکومت جو ہے نا بغیر کنٹروورسی کے ایک بہتر انداز میں جو ہے نا ان ترامیم کو پاس کرا سکے۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کنٹروورشل فضا میں یہ کنٹروورسی کس طرح جا کے دور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں، آپ کی سیاست، آپ کا تجزیہ، آپ کی تنقید جو ہوتی ہے سیاسی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کے حالیہ سیاست آپ کو پتا ہے جس طرح کی ہوئی ہے، وہ ایک ریاست مخالف ہے، آپ کو پتا ہے۔ جس طرح علی امین گندہ پر آپ کو پتا ہے اس کا رویہ، اور جس طرح اب ایس سی او کے دوران آپ کو احتجاج کی کال دینا، جس طرح اپنے ان کے لوگ بھی اس چیز پہ متفق نہیں ہیں، وہ بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں بھی ہیں، گورنمنٹ میں تو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے اس نے گورنمنٹ کو انگیج بھی کیا ہوا ہے۔ اپوزیشن بھی کہیں آپ کو کہیں ایک ساتھ متفق ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی ایک لحاظ سے تشویشناک بھی ہے، کیونکہ جو بھی آپ اس وقت کہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جتنی کالز ہوئی ہیں چاہے احتجاج کے حوالے سے یا چاہے کسی بھی حوالے سے، میں کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، نہ میں ان کی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، لیکن جتنی بھی کالز ان کی گئی ہیں اس سے حکومت نے خود سارے نظام کو پیرالائز کیا ہے۔ بات یہ کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل جماعت کال دیتی ہے تو سب سے پہلے تو ایڈمنسٹریشن کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے کہ جی کس انداز میں ان کو آسانی سے لایا جائے اور آسانی سے ہی ان کو اسلام آباد سے رخصت کیا جائے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ گزشتہ کم از کم 3-4 مہینوں سے جتنی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے احتجاج کی کالز آ رہی ہیں، اس پہ حکومت غالباً اور ریئیکٹ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ آج بھی جو ہے نا غالباً بھائی آصف صاحب کی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک اوور ریئیکشن جس سے ہوتی ہے، اس کے بعد آپ تمام کی تمام جو ہے نا آپ نے ریڈ زون بند کرنا ہے، پھر آپ نے پوری اسلام آباد کو بند کرنا ہے، پھر آپ نے جناب موٹر وے پہ خندقیں کھودنی ہے، اور پورے کے پورے آپ نے کنٹینر ڈالنے ہیں، مری کے روڈ بند کرنا ہے، پنڈی سے آتی فیض آباد کو بند کرنا ہے۔ تو یہ ساری میری نظر میں جو غالباً جو ہے میں جیسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی منحص الجماعت جو ان کی خواہشات ہیں اور ان کی جو احتجاج کی کال ہے وہ تو حکومت خود پورا کر دیتی ہے پورے کے پورے اس علاقے کو۔ مطلب لاسٹ جو بھی کال ہوئی تھی 4 تاریخ کو، اس میں پوری کی پوری آپ نے آدھا پاکستان بند کر دیا گیا تھا، چاہے وہ لاہور سے موٹر وے شروع ہو یا کے پی سے اپنا پشاور سے شروع ہو یا اسلام آباد کے اندر یا اسلام آباد کے ارد گرد خندقیں کھود کے کنٹینر لگا کے ان کو ویلڈنگ کر کے، سب سے پہلی بات ہے حکومت خود پیرالائز کر دیتی ساری چیزوں کو۔ اب اس کے اندر اب ایک کنٹروورسی یقیناً ایک طبقہ یہی کہے گا کہ جی اپنے پی ٹی آئی کی کال جو ہے وہ نامناسب ہے، اور ان کے جو ہے نا جو مقاصد ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور ایس سی او کے ہوتے ہوئے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا جواز ہے کہ آپ نے 11 دن تک جو ہے نا آپ نے کوٹیں بند کر دی ہیں، اور 11 دن تک آپ جو ہے نا ہماری کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں ہمارے لیڈر کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے ان کی بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ کیوں، مطلب
कोई इस बात की कोई वजह हो तो जी दे सकता है कि जी आप 11 दिन 12 दिन जो है ना आप एक पॉलिटिकल लीडर को वैसे पॉलिटिकल आइसोलेशन में लेके चले जाते हैं, तो उससे वो जो इर्ताश है या जो उस नौयत की जो संगीनी है इसमें संगीन नौयत की जो ये बात उनकी तरफ से होती है, उसकी भी अपनी फिर एक वो कहते हैं ना कि कंडीशन आती है कि भाई वाकई ये क्यों। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बहन जाती है कि जी हमें सिर्फ एक नजर, अगर आप ऐसे नहीं तो आप हमें वीडियो कॉल पे उनसे बात करा दे ताकि हमें जो तशवीश है अवाम के अंदर वो खत्म हो, तो हुकूमत उसको भी करने को तैयार नहीं होती। पर एक छोटी सी बात के लिए आप उसको प्रोवोक करते हैं और आप उस एहतजाज को जन्म देते हैं जिसमें आप खुद उसका हिस्सा बन जाते हैं और आप पूरे के पूरे आधे पाकिस्तान को बंद कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी की सारी अब चीजें बहुत पोलिटिसाइज हो गई हैं। हर चीज के ऊपर जो ना एक बहुत ही शदीद किस्म की क्लीवेज पैदा हो गई है ना, दरारें पड़ गई हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, सोच के अंदर। उसकी वजह से ये सारा जो आपको जो है एक मुकम्मल तौर पे जो ना एक केओटिक किस्म की सिचुएशन नजर आ रही है। और यकीन 15 तारीख को अगर पीटीआई के लोग ना भी पहुंच सके रेड जोन के पास या डी चौक के पास, तो हुकूमत खुद ही सारे इस्लामाबाद को बंद कर देगी। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आईनी अदालत के हवाले से, तरामीम के हवाले से, SCO समिट के हवाले से आपके सामने है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज ये रियासत के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो समिट हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो रियासत कर रही है। और नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का बाद डिस्कशन को आगे बढ़ा। वेलकम है नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर सिंध काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, PS 100 गुलिस्तान जोहर से काफ़ी मेजॉरिटी से उन्होंने वोट्स लिए हैं। मोहतरम जनाब हैदर अली उमरानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आवाज आ रही है जनाब? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मोहतरम मुझे आपके साथ ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, नून लीग के रहनुमा, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। हैदरी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए, आवाम के लिए, क्या कहेंगे? देखें इम्तियाज, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत और आवाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां सरअंजाम दी हैं, और इस जमात के रहनुमा और कारकुनों ने अवामी हुकूक, जमहूरी उसूलों और मुल्क में मुसावात के फ़रोग के लिए जद्दोजहद की है। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहब की कुर्बानियाँ मैं समझता हूँ कि इस जद्दोजहद की नुमायाँ मिसालें हैं। हैदर साहब आपको पता है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिस तरह आपने कहा, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं, नज़रियाती पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है। 18 अक्टूबर 2007 का वाक़या आपको पता है, ऐसा वाक़या है जो तारीख़ में हमेशा याद किया जाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें 18 अक्टूबर 2007 का वाक़या जो है पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद में एक अहम मोड़ था, जब शहीद रानी अपने वतन वापस लौटी और कराची में उनके काफिले पर जिस तरह हमला किया गया। ये हमला अवाम की जमहूरी उमंगों को दबाने की कोशिश थी, जिसमें कई अफरादों की जानें गईं, कई अफराद शहीद हुए, और इस मौके ने जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवाम की कुर्बानियों को मज़ीद मैं समझता हूँ कि नुमायाँ कर दिया कि जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने का जो है अज़म मजबूत किया जाए। आपको पता है कि मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत, मुफाहमत, रिकन्सिलिएशन, और मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त मुल्क के अंदर बड़े मंझे हुए सियासतदान है। एक लेगेसी है, एक मुफाहमत है, सबको साथ लेके चलते हैं, क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब 2008 से 2013 2024 तक सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत की। बिलावल साहब देखें अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी विरासत को आगे बढ़ाते हुए नौजवानों की
نوجوانوں کی آواز بن رہے ہیں اور نوجوانوں میں مقبول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جمہوریت اور عوامی حقوق کے فروغ کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ جی آپ کو پتا ہے سندھ حکومت کی کارکردگی، ہیلتھ، ایجوکیشن، کافی ایسی چیزیں، ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کیا ہے حیدرآباد کراچی میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے صحت، تعلیم اور جامعات کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ صحت کے میدان میں نئے اسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جبکہ موجودہ طبی سہولیات کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اسکولوں اور کالجوں کی بھی حالت بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور جدید سہولیات فراہم کی ہیں۔ جامعات کی جہاں تک بات کی جائے کہ تعداد میں دیکھیں اضافہ کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار کو بھی بہتر بنانے کے لیے بھی کوششیں کی گئی ہیں، تاکہ طلباء جو ہیں ان کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے اور صوبے کی تعلیمی میں ترقی آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی ایک نمایاں بہتری نظر آتی ہے۔ آپ کو پتا ہے امن امان کافی خراب ہوتا تھا کسی دور میں، آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے باہر نکل نہیں سکتے تھے لوگ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل پاکستان کے حالات آپ دیکھیں کس مشکل حالاتوں سے ہم گزر رہے تھے، اور آج اتنی امن امان کی صورتحال ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو شہیدوں کی جماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے کئی رہنماؤں نے ملک اور جمہوریت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو پارٹی کے بانی کو 1979 میں پھانسی دی گئی تھی، جبکہ ان کی بیٹی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ 2007 میں ایک دہشت گرد حملے میں شہید ہوئیں۔ ان قربانیوں نے پیپلز پارٹی کو جمہوریت کی علامت اور شہداء کی جماعت کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے، جو ایک عوامی حقوق اور جمہوری اصولوں کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے ہیں۔ بڑی مہربانی محترم جناب حیدر علی عمرانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، آپ نے ٹائم دیا اور پیپلز پارٹی کا موقف دیا، اور آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے شو میں آئیں۔ ناظرین، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، معروف قانون دان، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، نون لیگ کی مرکزی قیادت ہیں، معروف قانون دان ہیں، محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو سر۔ اور میرے ساتھ دوسری طرف مرکزی قیادت ہے JUIF کی مولانا ناصر محمود سومرو بھی میرے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ایڈوکیٹ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ JUI کا آئینی عدالت پر حکومت کے ساتھ دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے کامران نژاد صاحب سے بات ہو رہی تھی، صحیح سر، اور میں نے ان کو ایک واقعہ بتایا۔ میں نے کہا ناصر ملک صاحب چیف جسٹس تھے پاکستان کے، صحیح، اور میں اس وقت کمیشن میں تھا، شریف کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ کرنی تھی۔ تو انہوں نے چیف جسٹس شریف کورٹ سے پوچھا کہ پورے پاکستان میں شریف کورٹ کے کتنے ججز ہیں، کتنے کیس پینڈنگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا 600۔ انہوں نے کہا جب تک یہ 600 کیس پینڈنگ ہے اس وقت شریعت کو جاری و ساری رہے گا۔ میں نے کہا پچھلے 15 سال سے وہ 600 کیس ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ اگر یہ بات ہے تو شریعت ختم کر دو نا، لیکن وہاں کیونکہ اس میں شریعت کا جملہ لگا ہوا ہے، حالانکہ شریعت کورٹ میں آج کل شریعت کی کیسز سے نہیں جا رہے۔ بات ایک جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو پروپوز امینڈمنٹ آ رہی ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہر پوائنٹ پہ بحث بھی ہو رہی ہے اور کنسنسس کریٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایون میں نے یہاں تک دیکھا کہ PTI جو ہے ان کا راجہ سلمان اکرم جو ایک سینئر قانون ہے وہ بھی کمیٹی کا ممبر بنا ہے اور وہ بھی مشاورت کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت کے لوگ ہیں لیگل ایکسپرٹ ان کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ قانون سازی کے معاملے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں مشاورت کر رہے ہیں
आइन के अंदर अमेंडमेंट का तरीकाकार भी यही है कि हर काम मशावरत से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, एक चीज मैं ऐड करूं फिर आप इसको कहें। आपको पता है कि पीटीआई का तो आपको पता है वो तो तनकीद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है आइनी तरामीम की, इस टाइमिंग हर चीज़ आपको पता है। वो तो SCO की समिट होने जा रहे हैं, उस पर भी एहतजाज करने जा रहे हैं 15 तारीख को, क्या कहेंगे? जैसा सर ये बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि पीटीआई जब 124 दिन का धरना दिया उन्होंने, उस वक्त ये था कि चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था जो नहीं आया, जिसका वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। आज जो मुझे पता चला है कि पीटीआई के लोगों के दरमियान इस बात पे डिस्प्यूट है। बाद लोग ये कहते हैं कि जो बाहर से मेहमान आए हुए हमें डी चौक का जो प्रोटेस्ट है वो मुलतवी कर देना चाहिए। हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, सही। आपके प्रोटेस्ट का नुकसान जो है पाकिस्तान का नुकसान है, ये पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं है, सही, पाकिस्तान का नुकसान है। क्या पीटीआई के सामने मुल्की मफाद से ज्यादा उनकी अनाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या 2 दिन या 3 दिन के लिए आप डीचो का रुख नहीं करेंगे तो फिर क़यामत तो नहीं आ जाएगी? कम अज कम आपके मुल्क के अंदर मेहमान आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुल्क में बेहतरी के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो कोई सियासी जमात अगर वाकई सियासी जमात है तो अगर कोई पहले से भी प्रोग्राम था तो तब भी उस प्रोटेस्ट को मुलतवी कर देना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि इसके बावजूद वो बाजिद है कि हम डी चौक पे जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे। भाई क्यों करेंगे? तब ये जानते हुए हैं, आप जानते हैं कि हमारे मेहमान लोग यहाँ आए हुए हैं, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस के में उन ममालिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सही। के पास नाम इस कॉन्फ्रेंस के हाथ में नहीं है। क्या इस कॉन्फ्रेंस को सबोटाज करना पाकिस्तान का नुकसान नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जरा अकल से काम देना चाहिए। सियासी इख्तिलाफात जो आपके हैं सो आप करें, जो मर्जी करें, कोई आपको मना नहीं करता। प्रोटेस्ट करने का भी हक आपको आइन देता है, लेकिन ये आइन आपको इजाजत नहीं देता कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर आया, सही, पहले भी ड्रामा करके वापस चला गया, अभी भी ड्रामा करके वापस चला गया। अब क्या साबित करना चाहते हैं कि खाली जो बानी पीटीआई जो आपको कहेगा वो करेंगे? आपके सामने मुल्क के मफादात नहीं है। मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह जिस तरह प्रोपोज अमेंडमेंट की बात जो आप कर रहे हैं, सही, मैं ये कहता हूँ कि उस प्रोपोज अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जिस तरह जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंसेप्ट जो है वो पहले जो तरीकाकार था, मैं 4 साल कमीशन का मेंबर रहा, उसमें मेरिट्स पे कभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और अपॉइंटमेंट का सिलसिला ये था कि कमीशन के लोग ही अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट करते थे। अगर इसमें पार्लियामेंट कोई बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है तब उसको मौका तो दें। और फिर कानून साजी का इख्तियार तो पार्लियामेंट के पास है, किसी और के पास तो नहीं है। और जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं उन तमाम प्रोपोज अमेंडमेंट को कंसिडर करने के लिए तैयार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहमी मशावरत से ये मामला हो, तो फिर हमें हर पॉलिटिकल पार्टी के रोल को अप्रिशिएट करना चाहिए। और पीटीआई वालों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, आपकी अच्छी खासी नुमाइंदगी अगर कौमी असम्बली के अंदर है तो आपके पास लीगल टीम बहुत अच्छी है और एक से एक कानूनदान आपके पास मौजूद है। आप उनसे मशावरत करें और उनको कहें कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट आ रही हैं बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख कर दें कि ये अमेंडमेंट यूं नहीं यूं होनी चाहिए, अपनी तजावीज़ दें ताकि पार्लियामेंट के अंदर आपका एक रोल जो है उसका तयन किया जा सके। लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा पीटीआई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये सुनता हूँ कि इससे मुल्क का नुकसान होगा, मेहमान आए हुए हैं उनसे रिस्पेक्ट करना। यासीन साहब, एक चीज इसमें मैं पूछ लूंगा। आपने सही कहा कि आइन में तरामीम और
میں ایک چیز پوچھوں گا، آئین میں ترامیم یا قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے، اختیار ہے، میجورٹی نہیں ہے حکومت کے پاس. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آتے اب پھر بھی حکومت چاہے گی کہ اس طرف جایا جائے، کچھ ممبر کسی دوسری پارٹی سے یعنی کہ پی ٹی آئی سے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، جہاں تک کسی ممبر پہ جانے کا تعلق ہے، ابھی تک جو لوگ پروپوز امینڈمنٹ لانے چاہتے ہیں انہوں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا. صحیح. وہ یہ نہیں چاہتے کہ کل الزام لگے کہ جی سلام کو انہوں نے لوٹا بنایا اور ووٹ لے گئے. پی ٹی آئی کو زیادہ اپریہنشن ہے تو وہ اپنے لوگوں کو سنبھالے نا، ان کو کنٹرول کرے کہ بھائی جو ہم کہتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں. اب 63A کا ججمنٹ آنے کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ جو آدمی ادھر ادھر جائے گا وہ ووٹ ڈالے گا، وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، لیکن بعد میں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. ججمنٹ آ گیا، یہی آئین پارٹی کا 63A کہتا ہے. ان تمام حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو یہ پروپوز امینڈمنٹ پر بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے. باہمی مشاورت سے جو ملک کے انٹرسٹ ہیں اس میں امینڈمنٹ لانی چاہیے. یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ گراؤنڈ جو ہے کہ آئینی کورٹ میں سے 200 کیس پینڈنگ ہوگا، لہٰذا آئینی کورٹ نہیں بن رہا. میں کامران مختار صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. 200 کیس پولیٹیکل کیس ہے، اور پولیٹیکل کیسز میں کل کئی اور کرائسس سامنے آئیں گے. تو اگر اس گراؤنڈ پہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ کیسز بہت کم پینڈنگ ہیں لہذا آئینی کورٹ نہیں بننا چاہیے، یہ میرے نزدیک کوئی گراؤنڈ نہیں. ایڈوکیٹ صاحب، بیرسٹر گوہر خان یا آپ کو پتا ہے سینیٹر مرتضی آپ کو پتا ہے، ان کی جو دلیل ہے کہ 65,000 کیسز جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں آئینی جو کیسز ہیں، جو آئینی معاملات ہیں وہ تقریباً 200 تک ہیں. اب اس دلیل میں وزن آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کیسوں کی بھرمار ہے اور بہت زیادہ پینڈنسی ہے. اب جب پینڈنسی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو جو کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں ان کے ڈسپوزل کی طرف جانا چاہیے. آپ یہ بتا دیں کہ سنی اطاعت والے معاملے میں 13 جج بیٹھے رہے، تقریباً 1 مہینہ وہ کیس چلتا رہا، اور اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بعد میں آپ کے سامنے ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ وہ اگر 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ آپ نے وہ ٹائم ویسٹ کیا تو وہ مہینہ 1.5 مہینہ اگر آپ آنریبل سپریم کورٹ میں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کو چلاتے تو ممکن ہے 2-3 ہزار کیس کا فیصلہ ہو جاتا. صحیح. تو یہ باتیں تو سوچنی چاہیے کہ اتنی بڑی پینڈنسی ہے. آپ تمام ہائی کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، سندھ ہائی کورٹ میں کیسز کی بھرمار ہے. آپ اپنے کیسز کو ہی ڈسپوز آپ نہیں کر سکتے. تو جب سندھ ہائی کورٹ میں بھی بعض اوقات پولیٹیکل کیسز جاتے ہیں تو بعض بھی اس میں بیٹھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پبلک کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. تو اگر کوئی بہتری کی طرف آئین کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے اور حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی اگر ان کو ملتی ہے، کیونکہ آئینی امینڈمنٹ 2/3 میجارٹی کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایڈوکیٹ صاحب، ایک اہم سوال، کیونکہ آپ کا سیاست سے قانون سے دونوں سے گہرا تعلق ہے، سینئر دا موسٹ سینئر آپ وکیل ہیں اور آپ نے پوری زندگی آپ کو پتا ہے جوڈیشری کی سیاست کو بھی دیا ہے. ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے سر، پہلے نہیں آ رہی. ایڈوکیٹ صاحب، ایک اہم سوال، کیونکہ آپ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، جوڈیشری کی سیاست کو بھی، یہ مہینہ بڑا اہم ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نوٹیفیکیشن آنا ہے نئے چیف جسٹس صاحب کا. ابھی تک نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے. آپ کو ایک چیز، دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے ہی نوٹیفیکیشن آ جاتا تھا. آپ کو ابھی بھی یہ شک کیا جا رہا ہے کہ کیا چیف جسٹس منصور علی شاہی بننے جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سر، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب فیض عیسیٰ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 25 اکتوبر کو ان کا جو وزائی ڈنر ججز کرتے ہیں، صحیح، اس میں جو گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ڈنر میں لینے کے لیے تیار نہیں ہو. اور 25 کو جب فل کورٹ ریفرنس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنریبل چیف جسٹس پاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں.
اور 25 تاریخ کو ہی سپریم کورٹ بار ان کے اعزاز میں ریلیو کر رہی ہے. تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ جیسے صاحب 25 تاریخ کو ریٹائر ہوتے بعد یہ طریقے سے گھر جا رہے ہیں. اب سابقہ جو روایت اور قانون ہے جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہے اس کے حساب سے سینئر موسٹ جج کا حق بنتا ہے اور اس کو سینئر جج کو چیف جسٹس سب پاکستان بنا دینا چاہیے. اس کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے. لیکن نوٹیفیکیشن آپ کو 24 تاریخ سے پہلے کرنا ہے. 24 تاریخ میں کوئی دن زیادہ نہیں ہے. 2 دن پہلے ہو یا 2 مہینے پہلے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ نے کورٹ کو خالی رکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ جب تک چیف جسٹس نہیں ہوگا کورٹ کی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 تاریخ سے پہلے نوٹیفیکیشن بھی آئے گا اور سینئر جو جج ہیں جن کو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بننا ہے میرے حساب سے وہ جج چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں گے. لیکن اب اس سے کیا سرگرمیاں کرنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ میں اس سے بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے ٹائم دیا, موقف آ گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ الوداعی ان کا جو پروگرام ہوگا اس کا تو انہوں نے کہہ دیا ہے, لیکن ابھی بھی شک و شبہات جو ہے نا وہ پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے کہ ماحول کے اندر ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, جس طرح کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے ملک ریاست اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرے اور دنیا کے اندر اکانومی, معیشت, آپ کو پتہ ہے کاروبار, یہ سب کچھ بڑا اہم ہوتا ہے. آج دنیا کے اندر ٹریڈ, جس طرح ٹریڈ وار کو کہا جاتا ہے چائنا و امریکہ کے اندر, ہمارے ملک کے اندر SCO کی سمٹ ہو رہی ہے, بڑی اہم سمٹ, بڑی اہم کانفرنس ہو رہی ہے اور اس ٹائم PTI نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. یہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس سے ریاست اور ملک کو نقصان ہوتا ہے. جو ریاست اور ملک کو نقصان کہے ہم اس کو وطن کے دوست تو نہیں کہہ سکتے ہیں. اور ترمیم, آئینی ترمیم, قانونی ترمیم, یہ حکومت کے لیے یعنی حکومت اور وقت حکومت کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آئینی ترمیم ایسی لائیں اور جس سے ٹکراؤ نہ ہو, آپ کو پتہ ہے آئین کے خلاف نہ ہو. آئینی عدالت جس طرح JUIF کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے اور PTI کے ساتھ بھی بات ان کی ہو رہی ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت چاہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کنسنسس کے ساتھ لائی جاتی ہے. ملک کے اندر جتنا استحکام ہوگا ملک ترقی کرے گا, ملک آگے بڑھے گا, ایک ملک کے اندر ایک بہتری آئے گی, ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کو پتہ ہے, اور ملک پروگریس کرے گا. اسی کے ساتھ یہ اجازت, اللہ حافظ.